بسم الله ورحمۃ اللہ الرحمن وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور مختصر وظیفہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ کے سو جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو غنی فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ بہت جلد پوری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حاجت جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہ ہو، خلاف شرع نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے اتنا مال و دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کی جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کی غربت اگرچہ ایسی ہو کہ آپ پر جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے حالات کو دیکھ کر ہنستے ہوں، مذاق اڑاتے ہوں، ٹھٹراک کرتے ہوں، اور آپ کی غربت کی وجہ سے وہ آپ کو بالکل قریب نہیں چھوڑتے ہوں، کیونکہ آج کل جو ہے مال و دولت جس کے پاس ہو، اگرچہ وہ آدمی اخلاقی حوالے سے کتنا ہی کیوں برا نہ ہو، رشتہ دار، دوست، احباب جتنے بھی ہیں اس کو برا نہیں کہتے، صرف مال و دولت کی وجہ سے پھر بھی اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو جوڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ مال و دولت ہے، یہ رزق ہے۔ دیکھیے، مال و دولت تو اللہ کی دین ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اصل جو عزت ہے وہ تو انسانیت کے لحاظ سے عزت کی جاتی ہے، پھر انسان کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کا جو اخلاق ہے اس کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل جو ہم لوگوں نے اصول بنا لیا وہ صرف مال و دولت کو بنا لیا ہے۔ جس کے پاس نوکری اچھی ہو، مال و دولت ہو، گھر ہو، زمین ہو، کاروبار ہو، تو اس طرح کا لیول جو ہے نا یہ ہمارا لیول ہے جو کہ غلط ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں اور مالی حالات آپ کے اتنے خراب ہیں کہ آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، تعلقدار آپ سے جان چھڑاتے ہوں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہوں، آپ یقین جانیں میرے کہنے پر اس وظیفے کو آپ اختیار کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مجبوری ہے اور جو بھی آپ کی مالی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی ہر جائز حاجت پوری اللہ رب العزت فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ دیکھیں، نمازوں کا آپ ہر صورت میں اہتمام کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اور نمبر 2، توبہ استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر بھی انسان ہے، خطا ہے، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسی گناہ اگر ہو، آپ کو احساس ہو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے سر بسجود ہو جائیں اور توبہ استغفار کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، اپنی توفیق کے مطابق روزانے کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کیا کریں۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جب آپ سونے لگیں تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو کر کے دور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کو 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے، اور پھونک کر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ
اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی جو کہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، یا کوئی سا بھی جو آپ کو آسان لگے آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ اور درمیان میں آپ نے صرف 70 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آخر میں جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، ان کو ایصال ثواب کر کے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے، مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تلفظ کو آپ کسی کے پاس جا کر کے ٹھیک کر لیں، اور آپ نے دل دماغ کو بالکل حاضر کر کے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا 2 سے 3 دن کے اندر ہی اللہ رب العزت ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، حاجات ہوتی ہیں، ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ بہت سا اکثر لوگ جو ہے صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ نہیں کرتے، یا وہ نمازوں کے اندر جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یا اور گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، ٹائم بڑھ بھی جاتا ہے۔ اس کے لیے جتنا آپ شریعت کی پابندی کریں گے، جتنی توجہ کے ساتھ آپ اس کو کریں گے، جتنی محبت کے ساتھ، اور جتنا آپ مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے، اتنا جلد آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ ضرور میرے اور میرے اہل خانہ کے حق میں دعائیں کریں گے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے نیت لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔